مجھے ادھر بیٹھا تھا تو ایک پرانا ایک دوست نے لطیفہ سنایا تھا، وہ یاد آ گیا. آرٹس کونسل کے الیکشن کے حوالے سے ایک زمانے میں مصر کے صدر ہوا کرتے تھے حسنی مبارک، ان کے بارے میں مشہور ہے وہ ہر الیکشن کوئی 99% ووٹوں سے جیتتے تھے، اس سے کم نہیں لیتے تھے. تو رونلڈ ریگن سے ان کی دوستی تھی. رونلڈ ریگن ری الیکشن میں جا رہا تھا، اس کو تھوڑی مشکل نظر آ رہی تھی کہ الیکشن میں پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ 99% ووٹ ہر دفعہ لیتا ہے، اس سے ذرا کچھ پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ کیسے کرتے ہو. اس نے حسنی مبارک سے پوچھا، اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرا جو چیف الیکشن ایجنٹ ہے جو سارا کام کرتا ہے وہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. بہت اچھا ہے. انہوں نے وہ بندہ بھیج دیا اپنا، جو کہ حسنی مبارک کا الیکشن سنبھالا کرتا تھا. امریکہ میں الیکشن ہوئے، الیکشن ووٹنگ ہو گئی، رات کو رزلٹ آ رہے تھے. حسنی مبارک نے اپنے اس کو فون کیا، اس نے کہا میرے دوست نے مجھے ایک کام کہا تھا پتہ کروں. مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ بڑا خوش ہوا، کہتے ریگن جیت جائے گا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کیا مطلب ہے، کون جیتے گا؟ کہتے آپ. تو ادھر بھی اسی طریقے سے شاید الیکشن آپ نے بتا دیا ہے، لیکن یہ ضرور ایسی بات نہیں ہے جو کام. اس لیے تقریر لکھ کے بھی انہوں نے بھیجی، میں اسے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے اس میں صرف ان کی تعریفیں ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن واقعی صحیح بات ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے 2008 سے لے کے اور ہر سال اپنے پچھلے ریکارڈ کو توڑتے رہے، جس طریقے سے انہوں نے اس صوبے میں، اس ملک میں آرٹس کو، فن کو، فنکاروں کو فروغ دیا ہے، اس کی مثالیں پاس میں نہیں ملتی. اور یہی وجہ ہے کہ ہر دفعے الیکشن بھی جیتتے ہیں اور تقریباً بغیر مقابلے کے الیکشن جیتتے ہیں. ایک وقت تھا، مجھے ایک سال یاد ہے ایک سال یاد ہے جب ان کو کافی مشکلات ہوئی تھی، اور اس وقت پھر وہ بھی خیر مسئلہ ہو گیا تھا، گزر کے یہ ساری باتیں. خاص طور پہ جو پچھلے سال بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو انٹرنیشنل کلچرل فیسٹیول کیا، 44 ملکوں سے ٹوٹل کتنے آئے تھے فنکار؟ 450 فنکار آئے تھے. یہ ہم تو بہت سنتے ہیں جی پاکستان کے حالات خراب ہیں، لیکن کراچی کے تو بہت ہی خراب ہیں. ہم یہ سنتے رہتے ہیں 24 گھنٹے. مظہر صاحب بھی نہیں چھوڑتے، ہمیں بتاتے روز ہمیں کہ کیا کیا مشکلات ہیں. لیکن بھائی ہم لے آئے نا، یہ احمد شاہ صاحب لے آئے 44 ملکوں کو ادھر، اور اگلے سال کہہ رہے ہیں 64 تو ہو گئے ہیں. اور مجھے پتہ ہے یہ اس کے اگلے سال یہ مریخ سے بھی لوگ لائیں گے ادھر اس لیے ٹرمپ مریخ میں تو لوگ بھیج رہا ہے، تو جب وہ مارس میں لوگ بھیجے گا تو ادھر سے گھوم پھر کے وہ پھر کراچی آئیں گے اور ادھر ہمارے کلچرل فیسٹیول میں حصہ لیں گے. میں زیادہ اور بات نہیں کروں گا، مجھے پھر یہاں سے حیدرآباد جانا ہے. ابھی میں معذرت بھی کرتا ہوں کہ لیٹ ہو گیا تھا، کچھ فوتگی ہو گئی تھی فیملی کے اندر، اس لیے مجھے وہاں جانا پڑا. اور میں شکر گزار ہوں محمد احمد شاہ کا کہ انہوں نے، میں نے کہا مجھے جی تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لیٹ ہو جاؤں گا، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سب کو انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے معذرت. جو بھی میں نے جب شاہ صاحب تقریر شروع کرے تھے، کہتے ہیں کہ میں چھوٹی تقریر کروں یا بڑی کروں. میں کہا آپ کو میں جو بھی کہوں آپ مانیں گے تو نہیں، لیکن میں چھوٹی سی تقریر کروں گا کہ جی انہوں نے جو کچھ کہا درست کہا اور میں اپنی جگہ لے لوں گا. لیکن باقی جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے خدمت کی، ابھی تو انہوں نے شکر ہے صرف 2-3 لوگوں کے نام لے لی. تو پچھلی بار آیا تھا تو پورے ہال میں جتنے لوگ تھے ان کے نام لے لیے ایک ایک کر کے. اب آج بھی ویسے نیم ڈراپنگ بہت کی ہے انہوں نے، پتہ نہیں ادھر سے پوری دنیا کی. تو یہ احمد شاہ صاحب اور آرٹس کونسل کے حوالے سے آپ سے ہمیں وہ چاہیے. بالکل جی، ہم پہلے بھی سپورٹ کرتے رہے، حکومت سے انشاءاللہ سپورٹ کرتی رہے گی. کلچر منسٹر صاحب خاص طور پہ بہت زیادہ اس معاملے میں کو دیکھتے ہیں. میں آپ کے عہدیداران کو، آپ کے گورننگ باڈی کے ممبران کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور اسی امید کے ساتھ ابھی تک جو آپ نے ادھر یہ بہت سارا لکھ کے بھیجا تھا نا کہ میں نے فلانا کیا، میں نے فلانا کیا، نہیں چھوڑ کے دیں، یہ تو چھوڑ ہی دوں گا، اس لیے اس کی وجہ سے تو آپ جیتے.
جو آپ نے سب کچھ کیا تھا، سب کو پتہ ہے. اب آگے اگلے الیکشن کے لیے ابھی سے ہم تو یہی کرتے ہیں، الیکشنوں کی تیاریاں پہلے دن ہی شروع کر دیتے، اور تو مجھے امید ہے کہ آپ ویسے ہی اور خدمت کرتے رہیں گے. اور میں اپنی طرف سے حکومت سندھ کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی سپورٹ چاہیے ہوگی. یہ کچھ دنوں پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی تھی، کہاں کی تھی مجھے یاد نہیں ہے، میں بیٹھا تھا، تو انہوں نے یہی بات کی تھی کہ پاکستان بنا تھا بغیر ایک قائد اعظم کی ڈپلومیسی تھی، اور بغیر کسی کا، خیر وہ جو بعد میں ہندوستان میں جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کے ساتھ ہوا، لیکن پاکستان بننے تک کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی تھی. ڈپلومیسی سے اور سیاست سے انہوں نے پاکستان حاصل کیا. اور ابھی بھی ہمارا آگے جانے کا یہی راستہ ہے کہ اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو، اور ہم جو ایک بند سوسائٹی ہو گئے ہیں، یا ابھی سے نہیں ہوئے 80 کی دہائی کہ جو ابھی تک ہمارے چل رہے ہیں ریپرکشنز جو 80 کی دہائی میں ہمارے ساتھ ہوا تھا، کہ اس سے اب آج تک ہم جان نہیں چھڑا سکیں. اس سے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کے ادارے جیسے آرٹس کونسل ہے وہ مزید آرٹس کو، فنکاروں کو ترقی فروغ دیں، اور لوگوں کے لیے وہ انٹرٹینمنٹ دیں کہ اس 80 کی دہائی والی جو ہم ایک بند گلی میں چلے گئے تھے، اور جیسے میں نے کہا اس سے ابھی تک نکل نہیں سکیں، اس سے ہم نکل سکیں. میں ایک بار پھر محمد احمد شاہ اور سارے ممبران کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ایسے ہی خدمت کرتے رہیں گے جیسے آرٹس کونسل نے پہلے کی، اور حکومت سندھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہے گی. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.